پاکستان لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں کرتا، اور یہ بات کسی ماہر نے یا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہی ہے، بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو اپنی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے ایک خط میں کہی ہے۔ یہ خط جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پنجاب کی وزیر صحت ہیں ان کے نام یہ خط ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لکھا ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور پاکستان ان 10 ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جس میں کرونا وائرس کے پھیلتے ہوئے خطرات جو ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو باتیں ہم کہہ رہے تھے یا ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے تھے، ہم اس کے علاوہ آپ ہمیں چھوڑیں، جو باتیں ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، جو باتیں ڈاکٹرز کی تنظیمیں اور ماہرین کہہ رہے تھے، وہ باتیں جو ہیں وہ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کھلے عام پاکستان کی حکومت کو کہہ رہی ہے۔ جو 6 شرائط ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مقرر کی ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کر سکتے ہیں، وہ ان میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سہولتیں موجود ہونی چاہیے کہ آپ کرونا وائرس کی مریضوں کی اچھی طریقے سے نگہداشت کر سکیں، ان کو بیڈز مہیا کر سکیں، ہاسپٹل فیسلٹیز موجود ہوں، اور وینٹیلیٹرز وغیرہ جو ہیں اور جو دوسری چیزیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں، یا آپ اس بات کے لیے کم از کم تیار ہوں کہ جو مریض آپ کے پاس آئیں ان کو آپ ٹریٹمنٹ تو دے سکیں۔ تو پہلی شرط اس میں یہ ہے، اور باقی 5 ہم آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں، ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ تو پاکستان تو پہلی شرط بھی پوری نہیں کر رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے جو نرمی کی لاک ڈاؤن کے اندر، خاص طور پہ عید کے وہ آخری 2 ہفتے اور عید کے بعد کے ہفتے اور اب تک جو جاری ہیں، جس کے اندر لوگوں نے شاپنگ کے نام پر جو تماشا کیا، جس طرح کے اجتماعات بازاروں میں کیے، اور جس میں نہ تاجروں نے نہ لوگوں نے ساتھ دیا، اور کوئی SOPs وغیرہ فالو نہیں کیے گئے۔ اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کے لوگوں کے رویے کے بارے میں بھی اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ ایک تو پاکستان کے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ شاید وہ اس بات کے لیے اویئر نہیں ہیں، وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ ایک اویئرنیس کیمپین چلایا جائے شدید اور سنجیدہ قسم کا، جس میں لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرونا وائرس کی کس قسم کی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، کہ جس قسم کے انہوں نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم غیر ذمہ دارانہ رویے کہہ رہے ہیں تو اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایسا کر لیں، ابھی اسی وقت آپ بازار میں چلے جائیں اور لوگوں کے یا روڈوں پہ چلے جائیں، یا کل صبح چلے جائیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا رویے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اصل میں پاکستان میں جو مشکل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حکومت، خاص کر وزیر اعظم نے اس معاملے کے اندر بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن کا بالکل فین نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں چوائس کرنی پڑے گی غربت اور لاک ڈاؤن کے درمیان، اور ہم جو ہے وہ اس چوائس کو لاک ڈاؤن کے اویل نہیں کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے خود، اور وہ بار بار ڈیٹس بھی بدلتے رہتے ہیں اپنی پیک کرنے کی، جس سے لوگوں میں یقینی بات ہے کہ پریشانی ہو رہی ہوگی کہ آخرکار کب تک ہم یہ پاکستان کا گراف جو ہے اسی طرح اوپر جاتا رہے گا۔ دنیا کے جن ملکوں نے بھی لاک ڈاؤن کیا ہے اس میں نرمی کی ہے، اور آج آپ کی خوشخبری میں آپ کو بتا دوں، نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، جو کہ ہماری ہیروئن ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جس کے اندر پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے نیوزی لینڈ کے ایک شہر کے اندر، اور انہوں نے جس طرح کا رویہ، تو وہ ہماری ہیروئن بن گئی تھی۔ اس ہیروئن نے آج یہ اعلان کیا کہ نیوزی لینڈ بالکل کرونا وائرس فری ہو چکا ہے، وہاں ایک بھی کیس نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے اس رول ماڈل کو، جسے ہم نے رول ماڈل کا،
اس کی بات کو بھی ہم نے نہیں سنا، اس کا طریقہ کار کو بھی ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی۔ زبانی جمع خرچ جو کہ ہمارا ایک پرانا طریقہ ہے، عمل نہ کرنا جو کہ ہمارا پرانا طریقہ ہے، کسی چیز کو غیر سنجیدگی سے لینا جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، اور یہ کہہ کر دینا کہ جی یہ اس طبقے کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس طبقے کو، تاجر ایک طرف کھڑے ہو گئے تو مذہبی اسکالر ایک طرف کھڑے ہو گئے، دوسری طرف اور باقی جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ، ہر آدمی اپنی اپنی باتیں لے کے، کسی نے جو بات نہیں سنی وہ ڈاکٹروں کی بات نہیں تھی اور ایکسپرٹس کی بات نہیں تھی، جو رو کے کہتے تھے کہ خدا را لاک ڈاؤن عید کے زمانے میں نرم نہ کیجیے، فی الحال نرم نہ کیجیے گا، اس کے نتائج بہت سنگین نکلیں گے، اور وہ نتائج جو ہیں آ رہے ہیں، بلکہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں آئے، ابھی آئیں گے اگلے ہفتے تک، تو آپ کو پتہ چلے گا اور آنکھیں آپ کی کھلیں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے لوگوں کو کہ سنجیدگی کے لیے خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے، ایک کیمپین کے لیے کہہ رہا ہے، تو اب ہمیں یعنی اب سوچنے کا کیا، بلکہ بالکل فوری طور پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہمارے کو کچھ اس مصیبت سے، جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، اگر ہمیں نجات حاصل کرنا ہے، اس میں کمی کرنا ہے، اپنوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بھائی بیٹوں، ماں باپ وغیرہ کو سیف رکھنا ہے، تو اب ہمارے کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، چاہے یہ کتنا ہی تلخ گھونٹ کیوں نہ ہو، چاہے کہ یہ کسی کے انا کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی کسی کے کتنے ہی خلاف ہو۔ اب ہمارے کو ایک لازمی اسٹریٹجی بنانا پڑے گی، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہمارے کو اسٹریٹجی سجیسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن، پھر نرمی، پھر 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن، پھر نرمی، اور اس قسم کی کوئی سیریز بنا کر غربت کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے، اور جو یہ کرونا وائرس ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی صحت کی سہولتیں انہیں ڈیولپ کیا جائے۔ خاص کر یہ ان حکومتی وزراء اور نمائندوں کے لیے ایک بہت بڑا یعنی پیغام ہے جو یہ بات کہتے رہے کہ اس ساری دنیا پاکستان کے اندر کی معترف ہے کہ جی وہ بہت زبردست قسم کی حکمت عملی اپلائی ہوئی ہے، اور کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ہم ایک یونیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو سب سے بڑی نمائندہ ہے صحت کی، عالمی ادارہ صحت، وہ کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی، وہ سننے کی بات۔ یقیناً یہ جو بات تھی یہ مایوسی کی تھی، لیکن اب ہم آپ کو اچھی خبر بھی دیتے ہیں، جسے آپ خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں دوائی اور ویکسینز کی تیاری کے لیے جس تیزی سے دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، وہ اب ایک حیرت انگیز رفتار اختیار کر چکا ہے۔ گارڈین جو کہ ایک بڑا معتبر نیوز پیپر ہے انگلینڈ کا، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک ایسٹروزینیکا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک انجیکشن تیار کر لیا ہے جو کہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے علاج کے سلسلے میں بہت ہی تیر بہدف سامنے ہوگا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ویکسین یہ جو دوائی ہے، یہ جو انہوں نے تیار کی ہے، یہ اینٹی باڈی تھیراپی سے تیار کی ہے۔ اس میں 2 اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ایک ساتھ انہوں نے شامل کی ہیں، تاکہ ایک اگر زیادہ اس کے اثرات ہوں تو دوسری اس کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بات ان کا جو پیسکل سیریوٹ ہیں ایسٹروزینیکا فارم کے، یہ برٹش سویڈش فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور وہ انہی کے لیے پیش کریں گے جو معمر ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو خطرات بھی زیادہ ہیں۔ اور دوسری ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آکسفورڈ ویکسین ہے جو کہ بہت تیار ہو چکا ہے، اور جس کے تیزی سے ٹیسٹ انسان کے اوپر یعنی کلینکل ٹرائلز آن ہیومن بینگز جو ہیں بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ تو یہی ایسٹروزینیکا جو فارم ہے، اس نے ایک معاہدہ کیا تھا اس جمعرات کو، اس نے کہا ہے کہ وہ 300 ملین یعنی 3 کروڑ جو یہ اس کے ویکسین وہ تیار کر دیں گے بیفور آٹم، یعنی سردی آنے سے قبل تیار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کام بڑی تیزی سے شروع کر دیا ہے ویکسین کی مینوفیکچرنگ کے اوپر، اس لیے کہ جیسے ہی ریگولیٹری باڈی اسے ہاں کہے گی اور اس کو اوکے کرے گی تو وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں۔ اور اس سلسلے میں اور بھی وہ ممالک جو کہ ویکسین تیار کرنے کے اندر شہرت بھی رکھتے ہیں اور جن کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر اب
ان فارموں سے معاہدہ کر رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ صرف 3 کروڑ پر ختم نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہت آگے جائے گا. یہ